لَأَمْلَأَنَّ جہنم تھا وعدہ ازلی، نہ منکروں کا عبث بد عقیدہ ہونا تھا۔ امام اہل سنت کہتے ہیں لوگ بد عقیدہ اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ایسے ہی بلا وجہ نہیں بن گئے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنانے سے پہلے ہی جہنم کو بھرنے کا وعدہ بھی تو فرمایا ہوا ہے، بھلا اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ گستاخ بنیں گے تو کافر ہوں گے اور کافر ہو کر دوزخ میں جائیں گے اور وعدہ الہی پورا ہوگا۔ الاشیاء تعرف بازدادها کے مطابق کسی چیز کے کمال کے ظاہر ہونے کے لیے اس کی ضد کا ہونا ضروری ہے۔ قدر صحت کے لیے مرض، لطف و حلاوت کے لیے تلخی کا وجود ہونا ضروری ہے۔ کسی پہلوان کی شجاعت اس کے کمال فن کا اس وقت اظہار نہیں ہوتا جب تک اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا پہلوان کھڑا نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کو رکھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود کو رکھا، اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل کو رکھا۔ غور کر لیجئے، اگر فرعون نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کا پھٹ جانا، ید بیضا اور آپ کے ہاتھ میں عصا کا سانپ بن جانا کیسے وقوع پذیر ہوتا؟ نمرود نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر آتش کدہ نمرود کا باغ و بہار بن جانا وغیرہ معجزات کا کم ظہور ہوتا۔ ابو جہل نہ ہوتا تو ہمارے سرکار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ انگشت سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، سنگریزوں کا کلمہ پڑھنا، اسی طرح دیگر کئی معجزات کا اظہار کیسے ہوتا؟ یزید نہ ہوتا تو صبر حسین کا مظاہرہ کیسے ہوتا؟ اس معنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کافروں کا وجود بھی مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے، اور وہ یوں کہ کافر سے جہاد کرتے ہوئے مرنے والا مسلمان شہید اور مارنے والا غازی ہوتا ہے، تو اگر کافر نہ ہو تو مسلمانوں کو یہ شہید اور غازی والے مرتبے عہدے کہاں سے ملیں گے؟ خدا تعالیٰ نے کوئی چیز عبث و بیکار پیدا نہیں فرمائی، اس لیے امام اہل سنت کہتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جہنم تھا وعدہ ازلی، نہ منکروں کا عبث بد عقیدہ ہونا تھا۔